السلام علیکم، ہمارے چینل پہ خوش آمدید، جہاں ہم صحت اور تندرستی کے ایسے موضوعات کو بیان کرتے ہیں جو آپ کے لیے اہم ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ملٹی وٹامن ٹیبلٹ سربیکس زی کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ اپنے وٹامن اور آئرن کی سطح کو بڑھانے کے لیے ایک آسان طریقہ تلاش کر رہے ہیں، یا اگر آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو یہ تجویز دی ہے کہ آپ اپنی جسم کے ملٹی وٹامنس کو بڑھائیں، تو آپ کو سربیکس زی کا استعمال کرنا چاہیے۔ جی ہاں دوستو، سربیکس زی ایک ملٹی وٹامن ٹیبلٹ ہے جس میں زنک کی موجودگی بھی ہے، جو کہ آپ کے پٹھوں کے کھنچاؤ کو دور کرتی ہے اور جسم کو توانا کرتی ہے۔ ہمارے ذہن میں سب سے پہلا سوال آتا ہے کہ آخر یہ سربیکس زی ہے کیا؟ یہ ایک ملٹی وٹامن اور آئرن پروڈکٹ ہے جو کہ وٹامن کی کمی کو دور کرنے میں مدد کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل پاکستان میں ناقص خوراک اور بعض بیماریوں کے دوران وٹامنز اور آئرن کی کمی ہو جاتی ہے، یا پھر بعض خواتین کو حمل کے دوران وٹامنز اور آئرن کی کمی ہو جاتی ہے، تو ان کے جسم میں وٹامنز اور آئرن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہت سے ڈاکٹر سربیکس زی کا استعمال کرواتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ذہن میں دوسرا سوال آتا ہے کہ سربیکس زی کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ عام طور پر یہ دوا دن میں ایک بار لی جاتی ہے۔ بہترین نتائج کے لیے اسے خالی پیٹ لینے کی سفارش کی جاتی ہے، یا تو کھانے سے 2 گھنٹے بعد۔ اگر آپ کا معدہ حساس ہے تو پریشان نہ ہوں، آپ اسے کھانے کے دوران بھی لے سکتے ہیں۔ آئرن ٹیبلٹس اور وٹامنس کو کھانے کے لیے میں آپ کو یہاں پہ ایک پرو ٹپ بھی دیتا چلوں۔ ایسی ٹیبلٹس کھانے کے دوران اینٹاسڈز، دودھ کی مصنوعات یا چائے کافی لینے سے گریز کریں، کیونکہ یہ سپلیمنٹ کی تاثیر کو کم کرتی ہیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس کو انکریز کرتی ہیں۔ تو ایسی میڈیسنز کے سائیڈ ایفیکٹس سے بچنے کے لیے آپ کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ سربیکس زی، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آئرن کی حد سے زیادہ مقدار 6 سال سے کم عمر کے بچوں میں ویلک زہر ونون بڑھ جاتی ہے، لہٰذا اس دوا کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں اور یہ یقین کریں کہ آپ کو آئرن اور ملٹی وٹامنس کی کمی ہے۔ اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ آپ میں آئرن اور ملٹی وٹامنس کی زیادہ کمی نہیں ہے، تو آپ ان ٹیبلٹس کو لینے سے گریز کریں، اور اگر آپ نے غلطی سے یہ ٹیبلٹس لے لی ہیں تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے جگر میں مسائل ہیں یا پیٹ یا آنتوں میں کچھ مسائل ہیں، تو اس کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی میڈیسن لیں اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور ان سائیڈ ایفیکٹس کو جاننا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ ان کو اچھی طریقے سے استعمال کر سکیں اور ان کے سائیڈ ایفیکٹس سے بچ سکیں۔ سربیکس زی میں سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ عام قبض، کنسٹیپیشن ہے، اسہال یا پیٹ کی خرابی ہے، لیکن آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ یہ عارضی ہوتے ہیں۔ بہت کم ایسے لوگ دیکھے ہیں جن میں آئرن ٹیبلٹس الرجک ریئیکشن کرتی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی خارش، سوجن، چکر یا سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی ہو تو فوراً طبی امداد حاصل کریں اور ان ٹیبلٹس کو کھانا چھوڑ دیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سربیکس زی دوسری دوائیوں کے ساتھ مل کر تعامل کرتا ہے۔ اس میں ہڈیوں کی خرابی کے لیے دوائیں، تھائرائیڈ کی دوائیں، اینٹی بائیوٹکس اور بہت کچھ شامل ہے۔ اس لیے مداخلت سے بچنے کے لیے اپنی خوراک کو جگہ دینا واقعی اہم ہے۔ اس کے علاوہ سربیکس زی کی ٹیبلٹس کو دھوپ سے بچائیں اور بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، اور اس کو ڈائریکٹلی سن لائٹ سے بچائیں اور اس کو روم ٹمپریچر پر رکھیں۔ کوشش کریں کہ 25 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ ہو تاکہ یہ آپ پر زیادہ سے زیادہ اثر کر سکے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو سربیکس زی کے متعلق کوئی اور سوال ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیں، ہم آپ کے کمنٹ کا جواب دیں گے۔ بہت بہت شکریہ دوستو، اللہ حافظ۔